وہ جو میں نے ایک اگریسو سٹائل میں بیان کیے وہ میری زندگی کا ایک جز ہے. میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں میرے سینس آف ہیومر سے لوگ جانتے ہیں کہ میں تو ایک یعنی مزاحیہ طبیعت کا بندہ ہوں. لیکن جب بندہ میدان جنگ میں اترا ہوتا ہے, میدان جنگ میں علمی جنگ میں, تو ظاہر پھر ہاؤ ہو رہی ہوگی. سر آج تک کسی کرکٹر کی بیوی نے کہا ہے, کسی وہ ایسا کرکٹر جو بال بھی کرتا ہو اس کی بیوی اسے کہے کہ یہ کیا تو میدان جنگ میں وہ میدان جنگ میں ایسے ہی کرے گا نا, وہ گھر میں تو نہیں کرتا. وہ جب بیوی سے پراٹھا مانگتا ہوگا تو پراٹھو اس طرح تو نہیں کہتا ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, او چائے اس طرح تو نہیں کہتا ہوگا. لیکن اب آپ اس کے میدان جو کرکٹ کے میدان میں وہ جو چیزیں ہیں اس کو پرسنل لائف تو نہ کاؤنٹ کریں. اسی طریقے سے جب میں علماء کی گستاخانہ عبارتوں پہ گرفت کر رہا ہوتا ہوں تو میں آوازیں ہی کر رہا ہوتا ہوں, وہ اسی کے لیے ہے. جب میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا رہا ہوتا ہوں تو میں تو نہیں کر رہا ہوتا, نہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے. ہوں ہر چیز دی انجینئرنگ ہوئے گی. دوئے پاسے کے اندر نہیں, وہ جی دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا, آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. ایک بار اس نے لوٹے کی جو ٹوٹی ہے نا وہ قبلہ رخ نہیں رکھی. ایک کیڑا دین ہے, ایک کیڑی آیت ہے, کیڑی حدیث ہے کہ قبلہ رخ ٹوٹی رکھنی ہے لوٹے دی, دسو. تو وہ جناب ان کو اتنا جلال آیا, انہوں نے ایک نگاہ مار کے نا مرید کو جلا کر بھسم کر دیا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے دوسری نگاہ لوٹے کی طرف ماری تو لوٹا پھر قبلہ رخ ہو گیا. ظاہر لوٹے نے تو نہیں سی مرنا نا, لوٹے نے کہا منو ساڑھن لگے نے, لوٹا آپ یعنی انہوں نے سیدھا کر دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا میں یہ کہتا ہوں خدا دا نا ہے, پہلی نگاہ اگر لوٹے تے بچ جاندی مرید تے بچ جاندہ نا, کیونکہ مقصد تو اچیو ہو جانا تھا. سر یہ کہانی ہے, ٹوٹلی کہانی ہے. اب حالت یہ ہے کہ یہ سارے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات امریکہ کی بمباری میں عراق کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکا. وہ بزرگ جن کی ڈیوٹیاں تھی راوی کے پل کو, جیلم کے پل کو, سیالکوٹ کے پل کو بچانے کی, ان بزرگوں کے مزارات کے اوپر آ کے دہشت گردوں نے بم پھاڑ دیے اور بزرگ کی حفاظت نہیں کر سکے. تو یہ یعنی فلکیات کا سوال تو یہ پھر اس میں یہ فتوے دیتے ہیں علماء. بلکہ وہ میرے پاس ایک بھائی آئے دبئی سے, مجھے بتانے لگے کہ جی بڑی پریشانی بنی تھی, آپ کا لیکچر دیکھا ہے تو وہ مسئلہ حل ہوا ہے. وہ جو بڑی عمر کی رضاعت والا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت کسی ایسے مرد کو دودھ پلا دے جو جوان ہے, یعنی وہ دودھ نکال کے نا کسی پیالے میں دے کے, ڈائریکٹ نہیں, ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوتا, تو وہ اس کا بھائی بن جائے گا. وہ حدیث مسلم شریف میں ایک لیتے ہیں, وہ منسوخ حدیث ہے, اس کے بعد خود حدیث سے موجود ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رضاعت جو ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے, اور بھوک کی عمر 2 سال ہے. 2 سال کے بعد اگر کوئی 2.5 سال یا 3 سال کا بچہ بھی کسی عورت کا دودھ پی لے, وہ رضاعت کا رشتہ نہیں اسٹیبلش ہوگا. اور ایک دفعہ پینے سے نہیں ہوتا, کم از کم مسلم شریف میں 5 دفعہ اگر کوئی دودھ پیے. اگر کسی عورت نے ایک بچے کو دودھ پلایا ہے 1 دفعہ یا 2 دفعہ, وہ رضائی بھائی نہیں بنے گا جب تک 5 دفعہ نہ پلائے. تو وہ سعودی عرب کے مفتی نے فتویٰ دیا تھا, ان سے کسی نے سوال لکھا, یار اینا مولویوں کو مسئلے نہ پوچھا کرو, یہ الٹا مطلب گیم بھی خراب کر چھڑتے ہیں. سوال پوچھ کے بندہ کہتا ہے یار ایک مصیبت گلے پا رہی ہے. اور جواب ایسا, ان کو کسی نے فتویٰ لکھا کہ جی ہمارے دفتر میں غیر محرم عورتیں جو ہے نا وہ جاب کرتی ہیں, تو اب ظاہر پردے کا اسٹیبلش, انہوں نے کہا جی ان عورتوں کے آپ کو اپنا دودھ پلا دیں, تو پھر وہ آپ کی سر یہ مفتی اعظم سعودیہ کا فتویٰ ہے. یار آپ لوگ ہنس رہے ہیں, آپ جاہل لوگ علماء کے اوپر ہنس رہے ہیں, یار آپ کو تمیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب اکیلا میں نہیں ہنستا ہوں, آپ لوگ بھی ہنستے ہیں. اچھا آپ لوگوں کو ایک بات پتہ چل رہی ہے تو آپ ہنس رہے ہیں, جس کو اتنا کچھ پتہ ہے پھر وہ روتا ہی ہے نا. میں رونا ہی رہتے سیٹ پہ بیٹھ کے, کیونکہ زیادہ آپ ہنسیں گے پھر رونا ہی آ جاتا ہے. کیا کرے بندہ, کس کس بات پہ ہنسے. تو جب میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یار یہ تو ابن تیمیہ نے, اچھا یہ مسئلہ بھی ابن تیمیہ نے لکھا تھا, بڑی عمر کی رضاعت والا, وہ پھر اہل حدیث میں چلا. ویسے اب اہل حدیث کی اکثریت اس مسئلے سے ہٹ چکی ہے, لیکن سعودیہ والا بھی سر ہٹاؤ, انہوں نے حال تک سمجھ آئی. انہوں نے جناب مشورہ کر چھڑیا جناب کے جی بھرتی کری آؤ تو نال اے کام کری, یعنی مطلب ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیتا ہے. ایک غیر محرم تو کسی غیر محرم عورت کو کہے کہ تم انہوں دودھ پلا, کتنی یعنی غلط بات ہے یہ. دیکھیں نا, یعنی یہ بالکل ہی یعنی آپ مصیبت, یعنی ایک مصیبت کے ساتھ دوسری مصیبت کھڑی. تو پھر لوگ, پھر حضرت عمر بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میں بتاؤں ہر جگہ, ایک دن میں فجر کے وقت آیا نا,
تو فجر کی نماز شروع ہونے لگی نا تو ایک وہاں کے ملک صاحب بڑے تھے 6-6.5 فٹ قد، یہ ان کی جان، اور وہاں ہر علاقے میں ذرا مال والے بھی اور روب والے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، اسی دیوبندیوں کی مسجد میں جس کے مفتی نے مجھے نکالا تھا، نماز میں نیت کرنے لگا، مجھے کہتا ہے آج میں بھی آمین کہنی ہے، تو دبا کے اچھی آمین کہنی ہے، لیکن میں تو ظاہر جذباتی نہیں ہوتا، میں نے تو اتنی کہنی تھی نا جتنی کہنی تھی۔ ہوا کیا کہ جب وہ امام نے قرات شروع کی نا تو امام جب پہنچا نا غیر المغضوب علیہم، ابھی ولضالین اس نے کہا نہیں تھا تو اس نے کہا آمین۔ اچھا ظاہر ہے بیچارہ پہلی بار کہہ رہا تھا، وہ تو اس نیت سے کھڑا تھا کہ آج میں نے آمین اونچی کہنی، جب اس نے آمین کہا امام صاحب قرات ہی بھول گئے، انہوں نے پہلی سورت شروع کی لی الافی قریش وہ بھول گئے، پھر انہوں نے الم تری کیف فعل وہ بھول گئے، گھبرا گئے۔ سر ان مولویوں نے کبھی سوچا تھا کہ ہمیں بھی کچھ چیلنج کرے گا اس سسٹم کو؟ یہ تو بڑے بڑے بدماش بن کے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ان کے قلعے تھے، ان کو کون للکار سکتا تھا؟ اچھا جی، دوسری رکعت میں بھی اس نے بڑی مشکل سے، اور اس آواز بالکل بیٹھ گئی جیسے وہ مردہ ہو گیا، بالکل قرات بھی بھول گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس طرح اس نے قرات کی۔ اچھا یعنی جیسے کوئی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اچھا اب میں نے کہا یا اللہ مارے گئے، آج میری شامت آ جڑی ہے۔ سلام پھیر کے نا جب فارغ ہوئے نا تو میں نے کہا یہ اس مفتی نے تو آج بہت بڑی تقریر کرنی ہے۔ جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نا، وہ بندہ دوسری صاحب میں میرے ساتھ کھڑا تھا نا، وہ پرنا ایک ساتھ اپنا تولیہ بھی ساتھ لے کے آتا ہے، اس نے تولیہ ایسے ادھر رکھا، سلام پھیرتے ہی نا ایسے کر کے کھڑا ہو گیا مولوی کی طرف منہ دے کے، بس ایڈی کو جناب علمی کتابی تے مجاہدے ملت ہوندے نے، اور وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھا، وہ ملک تھا وہاں کا۔ اس نے اشارہ بھی کیا بول، تو نہ پھر وہ حدیث بول سکیا نہ کوئی گل، چپ ہی کر گیا، اس نے ٹاپک ہی نہیں ڈسکس کیا۔ وہ دن آج کا دن مسئلہ فتنہ ختم ہو گیا۔ یہ بزرگ جو لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے غیر ضروری بال جو ہیں وہ نگاہ مار کے صاف کرتے ہیں یا بلیڈ استعمال کرتے ہیں؟ بلیڈ سے ہی لازمی۔ کیوں سر؟ جو بائی پاس کر سکتا ہے اس کو غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کو تو چاہیے وہ کہ میرے پیچھے آج عشاء کی نماز پڑھو، اللہ اکبر، تو جتنے پڑھن گے سارے غیر ضروری بال ہمیشہ سے ختم ہو جان گے، بلیڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کوئی مطلب کو پازیٹیو ان پٹ دیں نا، کوئی ایسی یعنی پاکیزگی والا معاملہ کریں، کوئی فائدہ ہو لوگوں کو۔ آج نئی گل ہے، انہیں دماغ ہی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں، خدا کے لیے ان کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔ یہ آپ کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر، ہماری آندہ آنے والی نسلیں سیکولر ہو جائیں گی جب وہ دین کا یہ والے پہلو دیکھنا شروع کریں گے۔ کیونکہ میں اسی اصول اور مبادی پہ الزامی جواب، پھکی جواب، یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کسی کو منوانے کا۔ اس کو کہا جاتا ہے پلوان اپنے زور پہ گرتا ہے۔ سر پرانے سارے پلوان، آج دے سارے پلوان این انگلی اشارے نال سٹ دیتے رہے، کیوں؟ وہ آپ پتا بیریئر ہوتا ہے نا، بیریئر انگلی کے اشارے سے اٹھ جاتا ہے، حالانکہ کتنا وزنی ہوتا ہے، ایڈا بڑا پیچھے وٹا رکھا ہوتا انہوں نے، وہ پیچھے پتھر ہوتا ہے نا اس کے ایج کے اوپر، بیریئر جب ایسے ہوتا ہے نا ادھر انہوں نے بہت وزن رکھا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا وزن اس طرف کا کام ہوتا ہے، آپ انگلی بھی لگائیں نا تو اس پتھر کی وجہ سے ایسے اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ انہوں نے جو ادھر پتھر رکھے ہوئے تھے نا اپنے گستاخی کا پتھر مارنے کے لیے، کسی کو مشرک کا پتھر، ہم نے کہا ٹھیک ہے گستاخی والا پتھر لیں گے، ہم نے ذرا سی انگلی کرائی نا، اشلی رسول یہاں تھا، اشلی رسول اللہ لکھا، ہم نے یہاں چشتی رسول اللہ کیا ہوا، ایسے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ جب کھڑا ہوا ہے جناب پریشان ہے، کھلو کیوں گیا ہے، باہو اینو باہو، اے نہیں سر بہندا ہون، اے نہیں سر بہندا، اے کھلو گئی، یہ جڑی شے ہے اے تہاڈی پبلک اپنی تہاڈے خلاف کھلو چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصول اور مبادی پہ وہ پہلوان کو اس کے زور کے اوپر گرا دیا۔ کیوں گرایا؟ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں اور نہ ہم سو کالڈ وابی ہیں، ہم علمی کتابی۔ اس وجہ سے قرآن حکیم کا کیا حکم ہے؟ قرآن کا حکم تو ہم بتاتے ہیں آپ کو، پہلے اس پہ تھوڑی سی انجینئرنگ کریں۔ ہونی چاہیے۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے نا علماء عرب نے کسی زمانے میں فتویٰ دیا تھا جو زمین کو ساکن نہ مانے وہ کافر ہے۔ کافر، بالکل، بڑے عرصے تک چلا یہ۔ جی، اور یہ بریلویوں کی بھی بانچیں کھل گئی ہوں گی۔ سر تواڈے امام صاحب نے تو پوری کتاب لکھی ہے، مذہب بریلوی صاحب نے، زمین ساکن ہے، اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان نے کہ جواب دئیے۔ سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیا، جواب نہیں ہے،
وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ ایڈی وڈی بونگی ماری ہے کہ جواب دئیے ویلے بیٹھے ہیں. میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے میٹرائڈ شعب ثاقب انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, تو میں نے یعنی اس میں ڈسکس کیا اس کو کہ قرآن جو کہتا ہے نا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا, اس سے لوگوں نے رزلٹ نکال دیا کہ زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ زمین, یہ اسی طریقے سے جس طرح حضرت عائشہ نے سمجھایا ہاں کہ زمین کو ہم نے اس قابل بنایا کہ یہ بچھونا ہے, بالکل. ورنہ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے زمین کے اوپر آتے ہیں, اگر ان کا ایمپلیٹیوڈ بڑھ جائے تو آپ زمین پہ رہ نہیں سکتے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. ابو داؤد میں تو کم از کم 12 جگہ علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے. تو وہ عربی والے پورشن میں ہوتا ہے, اردو مولوی اڑیا ہوتا ہے. تو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا, یہ ان کی وجہ سے پردہ ہوتا ہے. تو وہ ایک منو یاد آ گیا ایک لطیفہ. اب وہ ایک بندہ کسی مولوی کے ساتھ مسئلہ پوچھنے چلا گیا, جی اس طرح ہمارے کنویں کے اندر ایک کتا گر گیا ہے. تو اس نے کہا جناب 20 ڈول آپ نکالیں تو وہ پاک ہو جائے گا. 20 ڈول نکال کے وہ آیا, کہتا جی نکال دیے لیکن بدبو ابھی بھی آ رہی ہے. تو اس نے کوئی سیانا سی انہیں کہا کتا بھی کٹے ہے کہ نہیں, کہتا نہیں سر کتا بیچ میں ہی ہے. تو اس نے کہا جناب پہلے کتا باہر کٹو پھر 20 ڈول کٹو گے تو پھر تو انہوں پانی صاف ملے گا. تو علماء سو کے بھی چونکہ کتے کی مثال قرآن میں بیان کیا گیا نا, سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175-176 میں کہ علماء سو جو ہیں وہ کتے کی مثال ہے. تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں ان کو آپ ترجموں سے کتابوں سے باہر نکالیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. مولانا شریف کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو مولانا شریف کو باہر نکالیں, عربی شریف دیکھیں, اور اس کے بعد پھر جھوم کے آپ نے کہہ دینا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب. ہاں جی, اذان مغرب کے وقفے کے بعد تو میں بتا رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص مزاج تھا. وہ اس طریقے سے نہیں کہا کرتے تھے. اب بخاری میں اگر یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا ان کو چھوڑ دو, وہ فقیہ ہے, صحابی ہیں, مراد یہ ہے جس طرح ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں, کوئی بندہ کسی یعنی سمجھدار آدمی کی شکایت لگائے نا, اور وہ بندہ ایسا ہو کہ جس کو غلطی ہائی لائٹ کرنے سے یہ خطرہ ہو کہ وہ کوئی آگے سے مس بیہیو کرے گا یا کوئی مسئلہ ہوگا, فتنے کا ڈر ہوگا, تو بندہ کہتا ہے یار اور چھاڑ دے یار, سیاڑا بیڑا بندہ ہے, انہوں نہیں پتا. اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے. اور اس کے ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہی روایت جب طحاوی شریف کے اندر آئی ہے. طحاوی شریف حنفیوں کی بیسک کتاب ہے, اصل میں وہ حدیث کی کتاب ہے, شرح معانی الآثار. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے فضل سے سر اردو میں آ چکی ہے, ہم جے پی جی اٹیچ کریں گے جب کلپ بنے گا, ابھی نہیں, ابھی اسی طرح چڑھے گا. جب کلپ بن رہا ہوگا اس میں ہم وہ شرح معانی الآثار اٹیچ کریں گے. اس میں امام طحاوی نے یہی روایت لی ہے, ایک وتر, چونکہ حنفی ایک وتر کے قائل نہیں ہے نا, تو انہوں نے اپنے ثبوت میں یہ لی ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, سیانا ہے. تو اس پہ امام طحاوی لکھتے ہیں, المتوفا 321 ہجری, اہل سنت کے امام ہیں, محدث ہیں, اور حدیث کی فیلڈ میں سکہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس نے تقیہ کیا تھا جو کہا کہ چھوڑ دو, وہ فقیہ ہے, صحابی ہے. اور اس کے ثبوت میں وہ کہتے ہیں ایک اور طریق بھی ہمارے پاس اس کا موجود ہے, جس میں جب کسی اور بندے نے آ کے عبداللہ بن عباس سے یہی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اس گدھے سے پوچھو اس نے یہ طریقہ کہاں سے نکالا ہے. اچھا, اب آپ کو حیران کن بات بتاؤں, حنفیوں نے جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے نا تو انہوں نے کہا اس ہمار سے پوچھو اس نے یہ چیز کہاں سے. وہ عربی کے لفظ کو عربی لکھ دیا, گدھا ترجمہ ہی نہیں کیا. اچھا یہ دیکھیں, اس سے انہوں نے نا زیادہ خطرناک مسئلہ کر دیا ہے. پتہ کیوں؟ ویسے کو پڑھتا تو اس کو پتہ ہی نہ چلتا کہ گدھا انہوں نے خال المومنین کو کہا ہے یا وہ پیغام لانے والے کو کہا ہے یا کس کو کہا ہے, پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اب جب انہوں نے ہمار کو ہمار لکھ دیا نا, اب کسی کے کان کھڑے ہو جائے گے کہ یار یہ باقی پوری حدیث کا ترجمہ ہوا ہے, اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگلے دن نا جی مغرب کے وقت میں عثمان بھائی کے پاس آیا تو ان کے پاس ایک بھائی کا فون آیا, تو وہ کہنے لگے کہ جی وہ علی بھائی جو ہے نا وہ انہوں نے جو مصنف ابن ابی شیبہ سے روایت بتائی تھی نا, تو میں نے جا کے لائبریری میں دیکھی ہے, واقعی مل گئی ہے, اور وہ جو ایک حاکم کی روایت تھی نا وہ مجھے نہیں مل رہی تھی, وہ بھی مل گئی. اچھا, انہوں نے سپیکر آن کیا تھا, میں گفتگو سن رہا, میں سمجھے یہ کوئی مفتی ہے, تو کہتا ہے میں لائبریری میں گیا تو میں نے ایک چیز نوٹ کی, تو وہ سارا کچھ.
میں نے عثمان بھائی کو اشارہ کیا, میں نے کہا اسے پوچھے یہ کون ہے, تو سر وہ کہتا ہے میں پیکو کا کام کرتا ہوں. جدو کڑھائی کرنے والے, ریڑیاں لانے والے, کالج کے اسٹوڈنٹ مفتیوں کے گاٹے فٹ ہوں گے, تو سر پھر وہ تو چیخیں گے نا کہ ہم نے اجماع کرنا ہے اس کے خلاف. نا تواڈے خلاف تواڈی عوام نے اجماع کرنا ہے انشاءاللہ, اور کر لیا ہے اجماع, تو آپ کے خلاف ہوا ہے. اچھا تو میں نے پھر عثمان بھائی کو اشارہ کیا, اس سے پوچھو بھی تمہیں حاکم کا نام تمہارے مطلب بڑے بڑے علماء نے نہیں سنا ہوا, مصنف ابن ابی شیبہ صرف انہوں نے کہیں پڑھا ہی ہوگا کہ دیکھی نہیں ہے, یہ کتابیں تو عوام الناس کے سامنے تو کتب ستہ ہی آتی ہیں. وہ کہنے لگا جی میرے ایک دیوبندی مفتی دوست ہیں, ان کی لائبریری ہے, تو میں ادھر جاتا ہوں, میں ایک ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں, نشان لگاتا ہوں, میں اس مفتی کو بتاتا ہوں. تو کہتا ہے میں نے پھر انہوں نے بتایا علمی ایک لطیفہ, انہوں نے کہا کہ مفتی کہتا ہے یار یہ تو جو یہ تجھے کون بتاتا ہے, تو اس نے کہا کہ وہ میں انجینئر صاحب کو سنوں. کہتا وہ تو مرتد ہے. استغفر سیدھا انہوں 1 منٹ میرے سامنے بٹھا, وہ 1 منٹ نہیں کٹ سکتا. وہ کہتا انہوں چھاڑ دے, تو میرے سامنے نہیں 1 منٹ بیٹھ سکتا. نا پرانیاں گلاں, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, یہ پرانیاں گلاں نے اس زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا. اب تو پیکو والے, ریڈیو والے, کالج کے اسٹوڈنٹ, موچی, کتابیں بیچنے والے, ٹھیک ہے جی, اور مٹیریل بیچنے والے, وہ اب جناب علماء کو فٹ ہوئے میں.